خداوند عالم نے سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دے دی تھی کہ بلقیس تمہاری جانب متوجہ ہو چکی ہے اور آ رہی ہے اور نزدیک پہنچ چکی ہے۔ ادھر بلقیس نے اطاعت سلیمان کو قبول کرنے کے عزم محکم کے بعد اپنے سارے لشکر کے ساتھ روانگی کا فیصلہ کیا۔ روانہ ہونے سے قبل اپنے عظیم الشان تخت کو 7 آہنی کمروں میں بند کر کے اس پر زبردست پہرا لگا دیا اور فولادی دروازوں پر مضبوط و مستحکم تالے لگا کر کنجی اپنے پاس رکھ لی اور پورے جاؤ حشم کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ یہ معلوم کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بلقیس پہنچ رہی ہے، آج پہنچ جائے گی۔ ایک گروہ جن و انس، آیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے تخت کو قبل اس کے کہ وہ میری فرمانبردار بن کر میرے پاس پہنچے دربار میں حاضر کر دے؟ یہ سن کر ایک جنوں کا گروہ جس کا نام اذان تھا بولا، انا اتیتک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اس پر قدرت رکھتا ہوں کہ آپ کی کچہری برخاست ہونے سے پہلے حاضر کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ مدت بہت زیادہ ہے، میں اس مدت سے پہلے اس کے تخت کو اپنے دربار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ارشاد گرامی سن کر قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیتک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا یہ کہہ کر کہ یا حضرت میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت لائے دیتا ہوں، تخت سلیمان علیہ السلام کے نیچے سے تخت بلقیس برآمد کر دیا۔ تخت کو دیکھتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام خوش ہو گئے اور کہنے لگے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے خدائے قادر کا فضل و احسان ہے تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہوں۔ اکثر مفسرین کا حوالہ ہے کہ امام سلبی نے لکھا ہے کہ چشم زدن میں تخت بلقیس لانے والے کا نام آصف بن برخیہ بن شمیہ بن ملکیہ تھا۔ انہیں اسم اعظم معلوم تھا، جب وہ اس کے ذریعے سے دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی اور جب خدا سے سوال کرتے تھے خدا انہیں فوراً عطا کرتا تھا۔ عجائب القصص میں کئی نام پیش کرنے کے بعد لکھا ہے کہ آصف نے دعا کی، تخت بلقیس اپنی جگہ پر زیر زمین چلا گیا اور چشم زدن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نمودار ہو گیا۔ آصف بن برکھیہ ہی تھا اور شموئیل پیغمبر کی اولاد سے تھے، ان کی ماں لاوی بن یعقوب کی نسل سے تھی۔ مورخ طبری لکھتے ہیں کہ تخت بلقیس کا آنا قوت بشری سے نہ تھا بلکہ قوت ربانی سے تھا، جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا باب خیبر اکھاڑنا یعنی تخت کا لانا، باب خیبر کا اکھاڑنا فضل رب تھا، اور تخت بلقیس کو چشم زدن میں لانے والے آصف بن برخیہ ہی تھے۔ وہ شخص جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ آصف بن برخیہ تھے، انہیں اسم اعظم بھی معلوم تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر ان کے بھانجے تھے۔ ان کو 73 اسم اعظم میں سے صرف ایک معلوم تھا جس کے ذریعے سے انہوں نے زمین کو سمٹا کر چشم زدن میں تخت بلقیس دربار سلیمان میں پہنچا دیا تھا۔ وہ آصف بن برخیہ ہی تھے جو کہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر ان کے بہن کے فرزند تھے۔ وہ اسم اعظم بھی جانتے تھے، ان کو کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ آصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر ان کی بہن کے لڑکے تھے، ان کو خدا نے 73 اسماء اعظم میں سے صرف ایک کا علم دیا تھا، علم کتاب میں سے کچھ تھوڑا سا علم عطا کیا تھا، لیکن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خداوند عالم نے تمام اسماء اعظم تعلیم فرمایا تھا اور علم کتاب کل کا کل عطا کیا تھا۔ چنانچہ پارہ 13 رکوع 12 سورہ رعد کی آیت نمبر 34، قل کفیٰ باللہ شہید بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے میرے نبی کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان خدا اور اس شخص کے گواہی کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آصف بن برخیہ کو کتاب کا تھوڑا سا علم تھا جس سے انہوں نے چشم زدن میں تخت بلقیس منگوا لیا تھا۔ وَأَنَا عَلِيٌّ كُلُّ عِلْمِ الْكِتَابِ عِنْدَهُ، اور میں علی ہوں، میرے پاس ساری کتاب کا مکمل علم ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے خدا نے بڑی قدرت دے رکھی ہے۔ بلقیس جب قریب آ پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام
نے اس کا تخت چشم زدن میں منگوا لیا تھا۔ اس کے بعد حکم دے دیا تھا کہ بلقیس کے لیے ایک عظیم الشان شیشے کا محل تیار کیا جائے۔ چنانچہ آنا فانا شیشے کا ایسا محل تیار کر دیا گیا جو بے مثل و بے نظیر تھا۔ اس میں دیگر خوبیوں کے ساتھ ایک خوبی یہ تھی کہ اس کے صحن میں پانی کی موجیں کروٹیں لے رہی تھی۔ جب محل تیار ہو چکا تو حکم دیا کہ بلقیس کے بیٹھنے کے لیے ایک خاص قسم کا تخت تیار کیا جائے۔ چنانچہ بروائے تل روزل صفا خالص سونے کا ایک ایسا تخت تیار کیا گیا تھا جس کے گرد 4 شیر زور و جوار کے بنے ہوئے چکر لگا رہے تھے۔ ان کی پشت پر 2 گدھ بیٹھے ہوئے تھے جن کی آنکھیں یاقوت کی تھیں، جن کے دانت مراویدیر کے تھے۔ اس کے علاوہ نسرین کا مجسمہ تھا جو مناسب طریقے پر گلاب پاشی کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ الغرض شیشے کا مکان تیار کیا گیا اور اس میں یہ نو تیار تخت رکھا گیا، اور اس تخت کے سامنے بلقیس کا تخت بھی رکھ دیا گیا جس میں قدرے تغیر کر دیا گیا تھا۔ بلقیس جب اس محل میں داخل ہوئی تو اس نے سمجھا کہ پانی بھرا ہوا ہے، اس لیے اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہا کہ آ جاؤ، یہ پانی اوپر نہیں ہے بلکہ شیشے کے نیچے ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت پر چلی گئی۔ غرض ہے کہ بلقیس تخت سلیمان پر بیٹھنے کے بعد اپنے تخت کی طرف متوجہ ہوئی اور بار بار اسے دیکھنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، قزا عرشک، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، کانو ہوا، یہ گویا بالکل ویسا ہی ہے، اور اے حضرت سنیے، میں تو پہلے ہی آپ کا لوہا مان چکی ہوں اور آپ کی مطیع و فرمانبردار بن چکی ہوں۔ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ عقد کر لیا اور انہوں نے نکاح کر کے اپنے ازواج میں بلقیس کو شامل کر لیا۔